یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے. کہیں آنسوؤں کی ہے داستاں، کہیں مسکراہٹوں کا بیان ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں برکتوں کی ہیں بارشیں. یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے. السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سرمد بشیر، اور آج سے جس شو کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد اور مختلف پروگرام ہے. آج کا ہمارا یہ انٹروڈکٹری پروگرام اٹ از اراؤنڈ اے بک، اے سیریز آف بکس انٹائٹلڈ گرینی نیم ٹیلز دا اسٹوری. جیسا کہ اس بک کا ٹائٹل منفرد ہے، یعنی گرینی نیم ٹیلز دا اسٹوری، اور اسی طرح لسنرز آپ دیکھیں گے کہ اس کا کانٹینٹ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی یونیک آئیڈیا پر بیسڈ ہے. اور لسنرز، ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اس بک کو 2009 میں منسٹری آف ایجوکیشن سے چلڈرنز لٹریچر میں فرسٹ پرائز بھی مل چکا ہے. اس کتاب کی آتھر نصرت محمود ہیں. یہ بکس ایک ٹرائیولوجی کی طرح ہیں، یعنی کہ 3 کتابوں پر مشتمل سیریز ہے، اور ان بکس میں نصرت محمود نے ایک بہت ہی یونیک آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا ہے. اور یہ آئیڈیا کیا ہے، اس کی تفصیل، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ میم ربیہ موجود ہیں، جو کہ ہمارے میس کام ڈپارٹمنٹ میں انگلش کی لیکچرر بھی ہیں. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بک کی جو آڈیو پریزنٹیشنز ہیں وہ بھی میم نے بنائی ہیں، لیکن ان کی ڈیٹیلز ہم میم سے بعد میں پوچھیں گے. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ میم ہمیں اس بک کے بارے میں اور اس کی آتھر کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میم پلیز. شکریہ سرمد. جیسا کہ آپ نے آلریڈی مینشن کیا ہے کہ اٹ از اے سیٹ آف 3 بکس، اے کائنڈ آف ٹرائیولوجی. ٹرائیولوجی ان کتابوں کو کہتے ہیں جو تینوں تھیم کے اعتبار سے ایک جیسی ہوں، اور اسی طرح یہ 3 کتابیں ایک تھیم کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہیں، جس میں انٹریکٹیو ڈائلاگ ہے، اور اس میں 2 بچوں کے کیریکٹر ہیں جو مختلف جانوروں سے بات کرتے ہیں اور اپنی کہانیاں سناتے ہیں. تو میم ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں رائٹر یعنی کہ نصرت محمود کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کی اس ٹرائیولوجی کے پیچھے آخر انسپریشن کیا تھی، اور یہ کون سے جانور ہیں جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور بچوں کے وہ کون سے کردار ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے. ان کا نام نصرت محمود ہے، اور ریڈرز کی آسانی کے لیے انہوں نے اپنا نام گرانی نیم رکھا ہے. اس کتاب کی انسپریشن کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے تجربے میں یہ چیز دیکھی تھی کہ بچوں کو قرآن پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، تو انہیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ بچوں کو قرآن کے وہ حصے سناؤں جو ان کو پسند آئیں. اور سرمد، آپ کو پتہ ہے جانوروں سے محبت کرنا یا پیٹس رکھنا بچوں کی ایک انیٹ کوالٹی ہوتی ہے. اسی فطری محبت کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اخی اور سارا کے 2 فکشنل کردار بنائے اور ان سے جانوروں کے ساتھ انٹریکٹیو ڈائلاگ کرائے. یہ جانور کوئی عام جانور نہیں، بلکہ یہ وہ تمام جانور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. میم آئی تھنک دس از کوائٹ سرپرائزنگ ناٹ اونلی فار می، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لسنرز کے لیے بھی ایک یہ بالکل نئی بات ہوگی کہ قرآن مجید میں جانوروں کا ایسا ذکر آیا ہے کہ اس پہ پوری ایک کتاب بنا لی جائے. آئی مین واٹ اے گرینڈ تھاٹ. اور میم میں یہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے یہ سٹوریز ان بکس سے پڑھی تو مجھے اپنی نانی کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ گیا کہ کیسے وہ ہمیں کہانیاں سناتی تھی. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز تھی جو آج کل کے ہمارے کلچر میں بالکل ناپید سی ہوتی جا رہی ہے. بالکل سچ کہا سرمد آپ نے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آج کل کی جنریشن کی ایک گرانی نے یہ سوچا کہ بچوں کو اس بہترین کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف ایسے اینگل سے لایا جائے جس کی طرف نہ صرف یہ کہ وہ نیچرلی اٹریکٹ ہوں اور ان کو سمجھ بھی آئے، بلکہ ان کے دلوں کو چھو لے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہانی سننا آپ کو پتہ ہے بچوں پر ہی کیا ہر عمر کے انسان کے لیے ایک نیچرل اپیل رکھتا ہے. آج ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایون نیوز بھی ایک ہیپننگ کی طرح بتائی جاتی ہیں، تو ہم اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں کیونکہ ہر خبر کے پیچھے ایک کہانی مضمر ہوتی ہے، اور اگر یہی کہانی سچی ہو تو یقیناً اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہوگا. اور میرے خیال میں یہ قرآن کے جانوروں کی کہانیاں نہ صرف یہ کہ بچوں کو بلکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک ہڈن میسج لیے ہوئے ہے، اور دس ڈیفینیٹلی کیریز اے یونیک اپیل ان اٹ سیلف دس آئیڈیا. میم میں اپنے لسنر سے یہ بھی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے یہ بکس پڑھی تو آئی گاٹ دس امپریشن دیٹ دا میسج دیٹ دیز اسٹوریز کیری از کوائٹ ڈیپ، اور ان میں اتنی گہرائی ہے. اور بچوں سے زیادہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری یوتھ کے لیے اس میں بہت سے ایسے انفلوئنسز اور لیسنز ہیں جو ہمارے لیے کافی ریلیونٹ ہو سکتے ہیں.
بالکل صحیح کہا سرمد آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ چلڈرنز لٹریچر میں فرسٹ آنے والی اس کتاب کو آپ کی یوتھ فورم پر انٹروڈیوس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرمد، میں آپ سے یہاں 2 باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی تو یہ کہ جب نصرت محمود یہ کتاب لکھ رہی تھیں تو میری ان کے ساتھ خاصی انٹریکشن تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہر کہانی کو ریسرچ کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد اس کو ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی، یعنی اس نشست میں بچے اور بڑے سب شامل ہوتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یو ریمائنڈ می آف جوناتھن سوئفٹ، جو 18 سینچری میں جس نے گلیورز ٹریولز لکھی تھی۔ سرمد، آپ کو پتا ہے، آپ کے میرے خیال میں ہر اسکول کے کورس میں یہ گلیورز ٹریولز میں سے کوئی نہ کوئی ایکسٹریکٹ آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا۔ یس میم، آئی ڈو ریمبر دیٹ۔ تو جوناتھن سوئفٹ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ملازموں کے گھر کے ملازموں سے لے کے گھر کے ہر فرد کے ساتھ گلیورز ٹریول کی کتاب جب وہ لکھ لیتا تھا تو وہ پڑھ کے سناتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بیسکلی اٹ از مینٹ ٹو بی اے سیٹریکل ورک۔ لیکن جب یہ کتاب بچوں نے پڑھی تو انہوں نے اپنی عمر کے مطابق اس کتاب کو انجوائے کیا، اور بڑوں نے اپنے عمر کے مطابق اس کی آئرنی اور اس کی سٹائر کو سمجھا۔ اور یہی وجہ ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں اس سے بھی کہیں بڑھ کر اس کتاب کی کہانیاں کیونکہ بالکل سچ پہ مبنی ہیں، اس لیے آپ کے لیے یعنی یوتھ کے لیے یہ بہت ریلیونٹ ہوں گی۔ بلکہ آپ پہ ہی کیا موقوف، میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کی ٹیچر ہونے کے ناطے میں نے اس گرانی نیم ٹیلز دا اسٹوری، یہ جو کتاب ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ سرمد، ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ اس کی رائٹر نصرت محمود نے مجھے بتایا کہ جب انہیں جانوروں کے حوالے سے قرآن مجید میں ریسرچ کرنے کا خیال آیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی وہ اس مضمون میں آگے بڑھنے سے کترا رہی تھیں۔ شی واز ویری ہیزیٹینٹ ویدر ٹو رائٹ اباؤٹ دس سبجیکٹ اور ناٹ، اور یہ حدیث آپ کی اس کتاب کے آخر میں مینشن بھی ہے، آخری صفحے پہ۔ تو حدیث کچھ یوں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گڈریا کہیں بھیڑیں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بھیڑ لے بھاگا۔ گڈریے نے اس کا پیچھا کیا اور اسے جا لیا، تو بھیڑیے نے اس سے انسانی زبان میں بات کی اور کہا کہ آج تو تم میرا رزق مجھ سے لے جاؤ گے، لیکن اس دن ان بھیڑوں کا کون رکھوالا ہوگا جس دن کوئی کسی کا رکھوالا نہ ہوگا۔ گڈریا بھیڑیوں کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی بات کو بڑے غور سے سنا، بلکہ پھر انہوں نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان کے سامنے اس گڈریے کو کہا کہ اب ان کے سامنے تم اپنا جو واقعہ ہے وہ بیان کرو۔ جب اس نے واقعہ بیان کیا تو سب بے ساختہ بول اٹھے کہ سبحان اللہ، کیا بھیڑیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور عمر اور ابو بکر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یس میم، اینڈ اف آئی ریکال اٹ رائٹ، بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ سینٹ فرانسس آف ایسی سے بھی شاید منسوب ہے۔ ہاں بالکل، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا واقعہ کوئی اسلام سے پہلے بھی ہوا ہو، بلکہ انفیکٹ سینٹ فرانسس آف ایسیسی کا واقعہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس 8 میں پڑھایا بھی ہوا ہے، بٹ یہ واقعہ اراؤنڈ 11ویں-12ویں صدی کے لگ بھگ ہے۔ اب پہلے واقعہ ہوئے یا بعد میں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کے پریسیڈنٹس موجود ہیں۔ بہرحال نصرت محمود کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں مطمئن ہو گئی کہ میں نے صحیح سوچا تھا، اور تو پھر میں نے جانا کہ قرآن میں آنے والے جانور بھی اپنی کہانی سنا سکتے ہیں۔ میم، I am really looking forward to what we are going to explore in this book in the coming programs. اور یہاں میں چاہوں گا کہ آپ نے اس کتاب کی جو ہارڈ کاپی کے ساتھ ساتھ آڈیو بکس کی جو شکل دی ہے، اس آڈیو پریزنٹیشن کا کچھ پورشن ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کتاب کو زیادہ اچھی طرح سے جان سکیں۔ بالکل، شور سرمد۔ Granny Nam tells the story. Dear children, Granny Nam is introducing to you two lovely and innocent characters, Akhi and Sara, who are brother and sister. They are cute little kids, as you are. They like to watch cartoons that have animal characters. In Granny Nam series, Akhi and Sara will like to share with you some true stories and facts about animals, beasts, birds, and insects. Some animals tell them the stories when they visit the zoo. Some of them happen to meet them at their home, while others tell them the stories when they visit their granny's farmhouse. Granny Nam has searched all the animals that have been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in His last revelation
the Holy Quran. Anybody can get benefits out of any book as long as the book speaks about the established facts. My dear children, animals, birds, and insects are beautiful creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, and even their lifestyle is just like you. As Allah subhanahu wa ta'ala reveals in the Holy Quran, there is not a moving that is living creature on earth, nor a bird that flies with its two wings, but are living in communities like you, that is human beings. They have different colors too, as Allah subhanahu wa ta'ala says, and likewise men and beasts and cattle are of various colors. For your interest, dear children, Granny Nam wants to tell you that out of 114 surah, that is surahs of the Holy Quran, 6 are named after the names of animals and insects. 2nd, the cow. 6th, the cattle. 16th, the bee. 27th, the ants. 29th, the spider. And 105, the elephant. At least 30 different animals, beasts, insects, and birds are mentioned by name in the Holy Quran. And to most of them, important roles are assigned in different stories. Dear children, many references are given in the stories, but please do not be interrupted by them, as they are given just to help you when required. Wow, ma'am, this is certainly something new and amazingly new. I mean, seriously, اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں ہی بتا دیا کہ دنیا میں ہر مخلوق کی کمیونٹیز موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہیومن بینگز یعنی انسانوں کی کمیونٹیز موجود ہیں، اور یہ بھی کہ کم سے کم 30 اینیملز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہر جانور کی سٹوری کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے بھی ریلیونٹ ہے. سورہ بقرہ کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن باقیوں پر کبھی اتنا ہم نے غور نہیں کیا. بالکل، ہم دیکھتے ہیں سرمد کہ دوسری صورت یعنی سورہ بقرہ کے بعد قرآن کی 6 صورت جسے یہاں پہ دا کیٹل کہا گیا ہے سورہ انعام ہے، اسی طرح اینٹ یعنی سورہ نمل ہے، بی یعنی سورہ نحل ہے، اور اسی طرح دا اسپائڈر یعنی سورہ عنکبوت ہے، ایلیفنٹ یعنی سورہ الفیل ہے. اسی طرح ہم آنے والے پروگرامز میں دیکھیں گے کہ یہ جانور ان 2 بچوں کے ساتھ کیا کہانی سناتے ہیں، ان کو کیا کہانی سناتے ہیں، اور ان کہانیوں کو ہم یوتھ فورم پر کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. مزے کی بات آپ کو ایک بتاؤں کہ اس کہانی میں ان سٹوریز میں دا اینیمل کیریکٹرز who come and talk with these children, they all take pride in the fact that they have been mentioned in the Holy Quran, and probably rightly so. I mean, this is really interesting, ma'am. I'm sure my listeners will be as interested as I am. And to think that the sole inspiration of this book is from the Quran. میم میرے خیال سے سوسائٹی میں کافی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے اس چیز سے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ سرمد، میں سمجھتی ہوں ایک تھوڑا سا پیراڈائم چینج کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو باہر کے غلط اثرات سے بچانے کے لیے کارٹونز لگا کر بٹھا دیتے ہیں، اور آج کل کے کارٹونز تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچوں کی سوچ کو ایک تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ایجوکیشنل سیڈیز مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن سے بچے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکول گوئنگ بچے اگر اس کتاب کو اور اس کی آڈیو فائل کے ساتھ سنیں گے تو آئی ایم شیور ان کی اٹھان، سوچ اور عقل باقی بچوں سے یقیناً مختلف ہوگی. ویسٹ میں تو بیڈ ٹائم سٹوریز کا ایج اولڈ رواج ہے، اور اس سے بچوں کی ایکسپریشن میں اور ہر چیز میں یقیناً فائدہ حاصل ہوتا ہے. میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے ایم فل کے ریسرچ کے دوران بہت سی ایسی بکس کو ان کے آڈیو فائل کے ساتھ سنا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس عمر میں بھی آڈیو پریزنٹیشن کو کتاب کے ساتھ پڑھنے میں نے بہت کچھ سیکھا. اگرچہ میں نے ان کہانیوں کی یہ جو آڈیو فائلز بنائی ہوئی ہیں اپنے اس تجربے سے بہت پہلے بنائی تھیں، لیکن جب میں نے ایم فل کے لیول پر بھی آڈیو اور ویژول ایڈ سے فائدہ اٹھایا تو مجھے اپنے اس کیے ہوئے آڈیو وینچر کو آپ لوگوں کے یوتھ فورم پر انٹروڈیوس کرنے میں کافی کانفیڈنس ملا. اور یقیناً آڈیو ویژول ایڈ جو ہے یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ دہر میں جیسے انسان کی ایک بہت بڑی پروفاؤنڈ صفت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی these eyes and these ears, they are like the gauges upon which a man is tested. Yes, ma'am. This is, yet another great idea to make audio presentation of this book in order to make it at par
with the growing audio visual networking. اور اگر ہم لوگ اپنی کتاب یعنی قرآن کو اس کتاب کے ذریعے زیادہ قریب لا سکیں تو میں سمجھتا ہوں اور میرے لسنرز بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ایک پازیٹیو چینج لایا جا سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ریبائی ان ایوری جیو چائلڈ, بیکاز جیوز پہلے اپنے بچے کو اپنی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر دنیاوی تعلیم کی طرف لاتے ہیں. ہمیں ضرور ان کی ایگزامپل سے سیکھنا چاہیے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہمارے بڑے بھائی قرار دیا ہے. They are like our elder brother nation, aren't they? Rightly said, Sarmad. We should learn good things from any nation around the world. And in turn, maybe we become capable enough of lending a word of our own. That is true. If parents and children, they all join hands, I can see no reason why our people cannot excel as a nation, and not only as a nation, but as good human beings. So true and definitely inspirational too, ma'am. اینڈ بیفور وی وائنڈ اپ دس پروگرام میم میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور آڈیو فائل ہمارے لسنرز کے ساتھ یہاں پہ شیئر کریں. Sure. Before you read this book, it is imperative to know few important facts about it. The aim of this effort is to acquaint children with the Holy Quran and its method to guide humanity. Translation of ayat of the Holy Quran have been used as the focal point of each story, and wherever they appear, they have been italicized and written in bold letters for differentiation. The surah and ayah reference is given. For example, 34:14 means the 34th surah and the 14th ayah at the end of every ayah or part of it, as the case may be. And reader is encouraged to refer to the actual text always. No reference whatsoever has been taken from any other revealed book. For example, a very misleading story is associated with Prophet Dawood, peace be upon him. تو میم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کتاب کا فوکل پوائنٹ قرآن مجید ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب گرینی نیم ٹیلز دا اسٹوری قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک فرسٹ اسٹیپ کا کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. اور اس میں باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ آیات آئی ہوئی ہیں. یعنی ہم چاہیں تو جس آیت کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو اسی آیت کو ہم قرآن مجید میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میم یقیناً اس سے ہمیں ایک سینس آف بلانگنگ اور سینس آف فیملیرٹی حاصل ہو سکتی ہے. اور میم اس بک میں ایک بات یہ جو لکھی گئی ہے کہ صرف اور صرف قرآن از دا سورس اور سب ریفرنسز وہاں سے لیے گئے ہیں. سو مائی کوشچن از دیٹ وائی جسٹ اونلی دا قرآن؟ سرمد، آپ کے سوال کے جواب میں 2 باتیں کہنا چاہوں گی. پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کتاب یعنی گرینی نیم ٹیلز دا اسٹوری اور اس پروگرام کے ذریعے جو آئندہ ہم سنیں گے، ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے مضامین پر یقیناً غور کر سکیں گے. یہ پروگرام قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہوگا. آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا جو آپ نے پوچھا ہے کہ ریفرنسز صرف قرآن ہی سے کیوں. اور وہ یہ کہ اگر آپ کا ٹیچر آپ کو سیمسٹر کے شروع میں ایسے رائٹنگ کے کچھ اصول بتاتا ہے، جب آپ اس میں کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو مڈ سیمسٹر میں وہ ان رولز میں کچھ اور ایڈ کر دیتا ہے، اور اینڈ سیمسٹر میں وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو بات پوری سمجھا دیتا ہے. آپ نے اکثر یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا سرمد کہ کچھ ایسے کانسیپٹس ایسے رائٹنگ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے سمجھے ہوں جو وہ صحیح طرح آپ کو اس وقت سمجھ نہ آئے ہوں، لیکن فائنل کلاس اور فائنل ریویژن میں آپ ان کے بارے میں جب ٹیچر سے سوال کرتے ہیں تو ایمبیگوٹیز کلیریفائی ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح آپ کی یہ آخری ریفرنس بک یعنی قرآن مجید نے آپ کی ان سب فارمر ایمبیگوٹیز کو دور کر دیا ہے. اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہوتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو من ورائے ظہورہم یعنی اپنی پیٹھ پیچھے نعوذ باللہ پھینک دیا ہے اور اس کے میسج کو ٹوٹلی ڈسریگارڈ کر دیا ہے، یا پھر ہم ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو سمجھنے کی طرف کوشش کرتے ہیں. سرمد، بات صرف اتنی سی ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، ورنہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. واہ، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. میم آئی تھنک لاجیکلی اسپیکنگ ہمیں غور کرنے والوں میں سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میم اس کتاب کے تو جانور بھی سوچتے ہیں، تو ہم تو آخر انسان ہیں.
سو لسنرز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ انٹروڈکٹری پروگرام اباؤٹ دس بک گرینی نیم ٹیلز دا اسٹوری پسند آیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگلے پروگرامز میں ہم اپنے پہلے جانور یعنی دا وولف سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ اسے ہمیں کیا بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کا بہت خیال رکھیں۔ مجھے سرمد بشیر اور میم ربیہ کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔